بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات، تمام طلبات اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں اور کتاب کا صفحہ نمبر نکالیں 9۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہاں تک تمام پڑھائی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس مشقی ذہنی آزمائش کریں گے جس میں آپ کے پاس ہیں کچھ سوالات کے جوابات اور خالی جگہ پر۔ یہ تمام خالی جگہ پر آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ یہ آپ کی کاپی کا کام ہے، یہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ آپ کے پاس یہاں پہ ہیں سوالات کے جوابات، ان کو بھی آپ اپنی کاپی میں کریں گے۔ آپ کے پاس 5 سوالات کے جوابات ہیں جن کو میں آپ کو ایک مرتبہ ریڈ کر کے بتا دیتی ہوں۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے یا مدنی؟ تو آپ لکھیں گے مکی صورت ہے۔ سورۃ اخلاص میں کس بنیادی عقیدے کا بیان ہے؟ تو سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کے عقیدے کا بیان ہے۔ جزاک اللہ خیرن کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ سمع اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے سن لی۔ اللہ الصمد کا معنی بتائیں۔ وہ معبود برحق بے نیاز ہیں۔ آپ نے یہ تمام سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خالی جگہ پر بھی آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے۔ پھر آپ آئیں صفحہ نمبر 10 پر۔ یہاں پہ آپ کے پاس ہے کالم۔ یہ تمام کالم آپ نے اپنی بک کتاب کا کام ہے جس کو آپ نے کتاب میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اب آپ آئیں نئے چیپٹر کے پاس جس کی آج ہم ریڈنگ کریں گے، جس کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ اس میں ہم عبادات اور ایمانیات یعنی ان کا ذکر کریں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں اور آپ کو سمجھ آ جائے ان کے بارے میں۔ اب ہم پڑھتے ہیں، ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی بات کو سچے دل سے تسلیم کر لینا یعنی مان لینا، تسلیم کر لینا، زبان سے اس کا اقرار کر لینا اور اس پر پختہ یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے۔ اسلام میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اس کا کوئی شریک نہ ہونے اور آخرت میں جزا و سزا کے ہونے پر مکمل یقین رکھا جائے۔ مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں کو ماننا یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اب آپ کو اس میں سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ آئے عبادات کے ٹاپک کی طرف۔ اس میں ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یعنی ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادات میں اسلام کے بنیادی ارکان یعنی کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اس شامل ہے۔ اب عقائد کا مفہوم کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ عقائد لفظ عقیدے کی جمع ہے۔ عقائد لفظ کس کی جمع ہے؟ عقیدے کی جمع ہے، جو عقد سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی باندھنا یا گرہ ڈالنا ہے۔ شریعت میں اس سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، نظریات اور تصویرات پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ یہی نظریات عقائد کہلاتے ہیں۔ صفحہ نمبر آپ آئیں آپ 12 پہ۔ آپ کے پاس ہے اسلام کے 5 بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ اب آپ ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ پہلا ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ ایمان کا پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آدمی سچے دل سے یہ تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لائق ہے۔ ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا آئے آپ دیکھیں، فرشتوں پر ایمان لانا۔ ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی اور جنات کو آگ سے پہنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے۔ انہیں کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مشہور 4 فرشتے ہیں جن کے نام اور کام یہ ہیں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام تک وحی پہنچانا تھا۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کا کام بارش برسانا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا کام روح قبض کرنا ہے۔ اب آپ آئیں 4 پہ، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ ایمان کا تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایات کے لیے انبیاء اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں۔ ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں، ان میں سے 4 مشہور کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ اب رسولوں پر ایمان۔ ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے وہ سب سچے تھے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے ہدایات اور رہنمائی لے کر آئیں۔ اب آپ کے پاس 4 مشہور کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب آخری رکن ہے آپ کے پاس بنیادی عقائد، آپ کے پاس آخرت پر ایمان۔ ایمان کا 5واں رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے معنی بعد میں آنے والے کے ہیں، اس سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، سب انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے۔ اب آپ کے پاس یہ تمام لیسن کی ریڈنگ ہے۔ آسان ترین کلاس 4 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو مزید اس میں بتا دیا گیا ہے کلاس 4 میں۔ یہ ریڈنگ آپ ایک مرتبہ ضرور گھر میں کریں اور پچھلے مشق کا کام اپنی کتاب اور کاپی میں مکمل کریں۔ انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں ہم اس مشق کا کام کریں گے اپنی کاپی میں اور کتاب میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے۔ اللہ حافظ۔